صوبائی بجٹ سامنے آ گئے ہیں. سندھ کا بھی جو بجٹ ہے وہ پیش کر دیا گیا اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس جو بجٹ کا جو اجلاس تھا اس سے خطاب بھی کر رہے تھے. اس دوران انہوں نے ایم کیو ایم کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا ساتھ میں کہ متحدہ قومی موومنٹ وفاقی حکومت کا حصہ ہے, کراچی اور صوبے کے لیے آواز بھی اٹھائے. سندھ میں پیپلز پارٹی نے ریکارڈ ترقیاتی کام کیے جنہیں دیکھنے کے لیے چشمے کی نہیں اچھی نیت کی ضرورت ہے. کام ویسے آنکھوں سے نظر آ جاتے ہیں, تو نیت کا کیا اس میں دخل ہے؟ بھائی وہ بڑی دلچسپ ڈیبیٹس اور دلچسپ مناظر ہمیں سندھ اسمبلی سے دیکھنے کو ملے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر اپوزیشن جو ہے وہ لائن بائی لائن وہ سارا بجٹ اور اس کی ساری محرکات جو ہیں وہ ان کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں. تو اب ایم کیو ایم کی جانب سے آصف علی زرداری گورنرز اور چیئرمین سینٹ کے استعفے کے مطالبے پر مراد علی شاہ نے کہا کہ حکومت وزیر اعظم اور وزراء سے ہوتی ہے, لیکن علی خورشیدی نے صدر, چیئرمین سینٹ اور گورنرز کو بھی شامل کر دیا. وزیر اعلیٰ نے مزید یہ بھی کہا کہ بانیان پاکستان میں آپ کے ہم سب کے بڑے شامل ہیں. آپ ہجرت کر کے آئے تو صرف سندھ نے قبول کیا, کسی اور نے نہیں. یہ آپ خود ہی اب ان کی زبانی سن لیں. یہ پھر میں بتا دوں گا اپوزیشن صاحب, انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب گنا دیے, انہوں نے چیئرمین سینٹ گنا دیے, ڈپٹی اسپیکر گنا دیے, گورنر گنا دیے. گورنمنٹ ایگزیکٹو ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی ڈیفینیشن ہے پرائم منسٹر اینڈ دی منسٹرز. ادھر صوبائی اسمبلی میں چیف منسٹر اور کیبنٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہوتی ہے, اسپیکر گورنمنٹ نہیں ہوتا ہے. یہ بجنے میں پتہ نہیں کیوں کہا سر کہ حکومت کیا, حکومت میں آپ ہیں, وفاقی حکومت میں پیپلز پارٹی نہیں ہے, صدر پیپلز پارٹی کا ہے, چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہے, لیکن وہ حکومت میں نہیں ہے. یاد رکھیں جب آپ آئے تو صرف سندھ دھرتی نے آپ کو ایکسپٹ کیا, اور جگہ سے ایکسپٹنس نہیں تھی. یہ حقیقتیں ہیں. اچھا, کبھی کسی سے پوچھیں گے باقی صوبوں کے بھی جو خاص طور پر جو سینئر پولیٹیشین ہیں کہ ایسا کیا واقعی ایسا ہے جو وزیر اعلیٰ بار بار یہ کہتے ہیں کہ صرف سندھ نے قبول کیا اور کوئی قبول نہیں کرا تھا. بہرحال یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے جو ایک بڑا پوائنٹ ریز کیا وزیر اعلیٰ نے وہ یہ تھا کہ آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں تو آواز اٹھائیں, جو خاص طور پہ جو وفاق کے پروجیکٹ ہیں اس حوالے سے ایم کیو ایم کا موقف سر جان لیتے ہیں. سندھ اسمبلی میں ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں طہا احمد, ان سے طہا صاحب بتائیے گا, کل وزیر اعلیٰ سندھ نے کافی تنقید کی ایم کیو ایم پر, اور ظاہر ہے وہ جو بات جس کا وعدہ آپ بار بار یاد بھی دلاتے ہیں وفاقی حکومت کو کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے, کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں. تو میرے خیال میں آپ کی آواز وہاں بھی نہیں سنی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں, بات تو بجٹ پہ ہونی چاہیے تھی اور بجٹ سے شروع ہونی چاہیے تھی, لیکن پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ نمبرز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, بجٹ ڈسکشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا دیتے ہیں. اب کل وزیر اعلیٰ صاحب اتنے سمجھدار آدمی ہیں, اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, وہ فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں, تو ان کو بتانا یہ تھا کہ جناب آپ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا آپ پارٹ ہیں, آپ کے سپورٹ سے گورنمنٹ چل رہی ہے, آپ نیگوشیٹ کر کے اپنی باتیں منواتے ہیں. آپ کے بغیر فیڈرل گورنمنٹ چل نہیں سکتی. صدر پاکستان کا عہدہ چھوڑیں, اگر اتنا بیکار ہے تو چھوڑیں چیئرمین سینٹ کا عہدہ, چھوڑیں سارے گورنرز کے عہدے. گورنر کیا ہوتا ہے؟ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. طہا صاحب یہی بات پیپلز پارٹی سیم آپ لوگوں کے بارے میں بھی کرتی ہے. وہ کہتی ہے آپ بھی اتحاد میں بیٹھے ہیں حکومت کے ساتھ, 2 وفاقی وزراء آپ کی جماعت سے ہیں. جی سائن صاحب, تو ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم گورنمنٹ کا پارٹ نہیں ہیں, ہم تو کہتے ہیں ہم گورنمنٹ کا پارٹ ہے. ہمارے گریونسز اپنی جگہ موجود ہیں, ہمارے شکوے شکایتیں اپنی جگہ موجود ہیں, جس کو ہم لوگ کیبنٹ میں اٹھاتے ہیں. کراچی کی مردم شماری سے لے کے ڈی لیمیٹیشن تک یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے کرائی گئیں کہ ہم کیبنٹ کا حصہ تھے. ہم تو ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم 140A پہ بات کرتے ہیں, ہمارے جو ایشوز ہیں ہم ان پہ بات کرتے ہیں, ہم ڈیولوشن آف پاور پہ بات کرتے ہیں, لیکن وہاں بیٹھ کے یہ والی بات کہنا کہ مطلب کہتے ہیں نا صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. یا تو آپ گورنمنٹ میں ہیں یا آپ اپوزیشن میں ہیں. یہ کون سی نئی ٹرمینالوجی آ گئی ہے کہ ہم گورنمنٹ میں بھی نہیں ہیں, ہم اپوزیشن میں بھی نہیں ہیں. پھر بتائیں قانونی طور پہ, آئینی طور پہ آپ کہاں بیٹھے ہیں, آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے تو نہیں سنی ایسی کوئی ٹرمینالوجی. اور جہاں تک آپ نے بات کی صدف کہ پنجاب میں ایکسیپٹ کیا گیا اور دوسرے صوبوں میں ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, پنجاب میں ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, تو یہ بڑا ایک غلط سٹیٹمنٹ فلور آف دا ہاؤس پہ دیا ہے. میرا یہ سوال نہیں تھا, میرا سوال یہ تھا کہ کیا کبھی ہم ان سے پوچھیں گے, یہ الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی. مجھے بتائیں ایک چیز, ذرا اسٹیٹس پر آ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے خود کہا بات بجٹ پہ ہونی چاہیے تھی.
وزیر اعلیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وفاق نے 2095 ارب روپے دینے کا کہا تھا، جس میں سے 1750 ارب روپے ملے ہیں۔ پھر پیپلز پارٹی کے ترقیاتی کام دیکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں نیت ہونی چاہیے، چشمے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا آپ کو کراچی اور اندرون سندھ کہیں ترقی نظر آ رہی ہے، اور جو بجٹ ہے یہ کہیں لگا ہوا نظر آ رہا ہے کراچی میں؟ دیکھیے، ہم نے فلور آف دا ہاؤس ایک اور بات کہی جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں ریکارڈ پہ آئے اور آپ کے چینل کے توسط سے لوگ سمجھیں اس کو، کہ جو پیسے ہم وفاق سے لائے تھے وہ 2 سال سے پیپلز پارٹی ہولڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی جو ہے وہ ہماری مرضی کی ہونی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پروجیکٹس آلریڈی یہ سندھ گورنمنٹ ایگزیکیوٹ کرا رہی ہے KMC کے تھرو، اس پہ ہمارا عدم اعتماد ہے۔ اگر آپ کی ایگزیکیوشن اتنی اچھی ہے تو پھر یونیورسٹی روڈ FWO کو بلا کے کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے؟ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، ہم اپوزیشن ہیں، وہ گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے پیمانہ ترقی کا جو ہے وہ اس وقت دیکھا جاتا ہے جب اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچ جائیں۔ تو آپ اپنے کیمرے کی آنکھ لے کے جائیں، اس شہر کے کسی بھی عام آدمی سے سوال کریں، کسی بھی گلی محلے میں جائیں اور مجھے کوئی ایک محلہ، ایک گلی، ایک یونین کاؤنسل ایسی بتا دیں جہاں پہ لوگ خوشحالی کی آپ زندگی مجھے گزار رہے ہیں۔ وفاق کے تحت جو پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ کیوں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ تو وفاق نے کمپلیٹ کرنے، اور اس کے لیے آپ وفاق سے بات کر سکتے ہیں۔ چلے آپ یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کا ایک طرح سے حصہ ہے، اس طرح سے نہیں ہے، بٹ آپ نے اپنے حصے کا کیا کام کیا ہے طاہر صاحب؟ دیکھیے، آپ ہمارے لوگوں کی بجٹ تقریر سنیں، ہماری جو ملاقاتیں وزیر اعظم صاحب سے ہوئیں وہ اس میں دیکھیے کہ ہم نے صرف بات ہی کراچی کے پروجیکٹس پہ کی ہے، اور پچھلا فنڈ جو فیڈرل نے ڈائریکٹ ہمارے MNAs کو دیا تھا وہ ہولڈ کر کے 2 سال سے پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہماری مرضی کی ہونی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں، جس جگہ پہ 70% 60% کمیشن جو گورنمنٹ لیتی ہے پروجیکٹس پہ، اس سے پیسے ایگزیکیوٹ کرا کے ہمیں اس شہر کے لوگوں کو کیا ملے گا؟ اس شہر کے لوگوں تک چیزیں کب پہنچیں گی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آج پیپلز پارٹی کا میئر ہے نا، آج تو MQM کا ایک کاؤنسلر بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی اپنے ہی میئر کو اختیار دینے سے کیوں ڈر رہی ہے؟ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کیوں نہیں دیتی اپنے میئر کو؟ KDA کیوں نہیں دیتی؟ واٹر بورڈ کیوں نہیں دیتی؟ ماسٹر پلان کیوں نہیں دیتی؟ کراچی کا ایک ماسٹر پلان تھا، کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان، جو وزیر اعلیٰ صاحب نے گزٹ کیا ہے، جو قانون کا حصہ بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے ہی میئر کو اختیار دینے سے ڈر رہے ہیں۔ 2008 کا پیپلز پارٹی کا اگر آپ منشور اٹھائیں تو اس میں جو محترمہ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے اختیارات ہیں وہ بھی نہیں دے رہے اپنے میئر کو۔ اچھا، تو طاہر صاحب ویسے میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں، سارے معاملات جو ہیں یہ بات شروع یہاں سے ہوئی جب علی خورشیدی صاحب نے غالباً اسمبلی میں یہ بات کی کہ صدر پاکستان اور ان سمیت پیپلز پارٹی کے وہ رہنما جو دیگر آئینی عہدوں میں اس وقت موجود ہیں وہ استعفیٰ دیں، یہ اس بات کا کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ کیا ایسی وجہ پیش آئی کہ یہ بات ہوئی؟ دیکھیے، بلاول صاحب نے جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے نیشنل اسمبلی میں ایک بات کی کہ MQM والوں کو چاہیے اگر ان کی باتیں نہیں مانی جا رہی ہیں اور کراچی سے محبت ہے اور اب یہ وفاق کوپریٹ آپ کے ساتھ نہیں کر رہا تو استعفیٰ دیں۔ اس کے جواب میں علی خورشیدی نے یہ کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف استعفیٰ دیں، آپ بھی تو استعفیٰ دیں۔ آپ بھی تو یہاں بیٹھ کے کلیم کرتے ہیں کہ MQM آواز نہیں اٹھا رہی، آپ کون سی آواز اٹھا رہے ہیں؟ اور آپ کے تو وزیر اعظم رہے ہیں، آپ نے تو پورے اختیار کے ساتھ حکومت کی ہے، چاہے یوسف رضا گیلانی ہو، چاہے راجہ پرویز اشرف ہوں، اس سے پہلے چلے جائیں تو ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ اس وقت آپ نے صوبے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے تو 18ویں ترمیم کو بھی پراپر امپلیمنٹ نہیں کیا، 140A جو آرٹیکل ہے آئین کا اس کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود، گزٹ کرنے کے باوجود کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان کو آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا، تو یہ کیا نیت کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو پھر ایک پوری لسٹ ہے نا، آپ بھی تو ہر گورنمنٹ کا آپ لوگ حصہ رہے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ PMLN کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ PTI کی گورنمنٹ ہو، ہمیشہ سے آپ حکومت کا کہیں نہ کہیں حصہ ہوتے ہیں۔ ذرا مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ اب وے فارورڈ کیا ہے، کیونکہ کراچی کے عوام کو اب اس ڈیبیٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، وہی چاہتے ہیں ہمیں رزلٹ ملے، ہمارے مسئلوں کا حل نکلے۔ آپ لوگ مسئلوں کے حل پہ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے؟ جی صدف، I completely agree to what you are saying کہ اب یہ بلیم گیم کراچی کے لوگوں کو نہیں چاہیے، بلکہ انفیکٹ پورے پاکستان کے لوگ جو ہے وہ سولوشن بیس بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو متحدہ قومی موومنٹ سولوشن دے رہی ہے نا، ہم نہیں جاتے اس تفصیل میں کہ پیپلز پارٹی کا میئر کیسے آیا ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا میئر ہے، آپ اپنے منشور کے مطابق، اس پاکستان کے آئین کے مطابق، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس میئر کو امپاور کرتے ہیں۔
تاکہ یہ جو گٹر کے ڈھکنا لگانے سے لے کے اور جو ہے وہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین تک کا اختیار جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ ڈیوالو ہو. ڈیولیوشن آف پاور از دا اونلی سولوشن فار پاکستان رائٹ ناؤ. یہ اختیارات گراس روٹ لیول تک جائیں، ٹرانسپیرنسی ہو. اچھا ہم تو ایک اور بات کہتے ہیں نا، بہت بڑے دل کا مظاہرہ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو لگتا ہے، ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز میں انسان ہی پائے جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی معاملہ خراب ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کرپشن ہو رہی ہے اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا انسان اس میں انوالوڈ ہے، تو اکراس دا بورڈ کارروائی کریں. جب تک ہم قوانین سخت نہیں کریں گے، جب تک معاملات حل نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے، آئین میں ہمارے پاس آرٹیکلز موجود ہیں، لیکن ہم بلیم گیم سے باہر ہی نہیں آ رہے. وہی سندھ اسمبلی میں ہوا کہ آپ سیکوینس اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے ساری باتیں جو ہیں وہ کی اس کے بجٹ پہ جو ہماری شروع کی تقریر ہیں، وہاں سے ہذیانی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. وہاں سے جس طرح کی باتیں کی گئیں، ڈائیورٹ کیا گیا کہ جی آپ نے بوری بند کی، یہ کیا، تو ظاہر ہے پھر اس کا جواب دینا ہمارے لیے بھی لازم تھا، ہمارے لیے بھی فرض تھا. جہاں تک رہی بات حکومت میں رہنے کی، جی بالکل ہم ہر وفاقی حکومت کا حصہ رہے ہیں اور ہم آنے والی بھی ہر وفاقی حکومت کا حصہ ہوں گے. ہم کیبنٹ میں کراچی کی آواز ہیں اور پچھلے 40 سال سے اس شہر کے لوگ ہمیں ووٹ دے کے اپنی آواز بنا کے میری نظر سے گزرا شرجیل صاحب کا تھا، وہی کہہ رہے تھے کہ کراچی میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور جہاں کام نہیں ہوا وہ وفاق کے زیر انڈر ہیں، وہ سڑکیں وہ جو ٹوٹی پھوٹی ہیں. ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. دوسرا، وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے، اس کو دیکھنے کے لیے چشمے کی نہیں نیت کی ضرورت ہے. تو آپ ذرا مجھے بتا دیں کہ باقی صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سارے جو ہے نا یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہیں. اگر کراچی کے لوگوں تک ان کاموں کے ثمرات پہنچے ہیں اور کراچی کے لوگوں کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوئی ہے، تو پھر ایم کیو ایم کچھ بھی کہے، پیپلز پارٹی کچھ بھی کہے، وہ میٹر نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی ایک رپورٹ ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ شہر نہ رہنے کے قابل شہروں میں تیسرے نمبر پہ، اور اس سے اوپر جو 2 شہر ہیں وہ شہر ہیں جن میں جنگ چل رہی ہے. تو اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کو تو ایم کیو ایم یا کوئی اور پارٹی انفلوئنس کر کے نہیں بنا سکتی نا رپورٹ. اسی طرح روزانہ کی بنیاد پہ ہم آپ کے میڈیا چینلز کے تھرو جو خبریں سنتے ہیں کہ گٹر کے ڈھکنے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر گئے، ڈمپر کے نیچے آ کے لوگ مر گئے، کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہ ہونے سے لوگ مر گئے، اسٹریٹ کرائم میں لوگ مر گئے، تعلیم کا نظام آپ کے سامنے، آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد دیکھیے نا. جیسے فنڈ بڑھا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، کیا ویسے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد کم ہوئی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں علاج کرانے ہمارے اسپتال میں، اور اپنے جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے لیے انشورنس کرا رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج کرائیں. یہ تاز آپ پھر آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ پھر وہی بات ہے کہ عوام کہتی ہے کہ اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے. یہ تو آپ لوگوں نے مل بیٹھ کے معاملات حل کرنے، اور عوام کو صرف پروگریس چاہیے، انفراسٹرکچر چاہیے، ڈیولپمنٹ چاہیے. تھینک یو ویری مچ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا.